بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور محنت کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ کل ہم نے سورۃ البلد شروع کی تھی اور اس کے اندر ہم نے کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 پہ وہ کر لیا تھا۔ آج ہم اس کے تفصیلی سوالات کو دیکھیں گے۔ تفصیلی سوالات میں پہلا سوال ہے، سورۃ البلد کا تعارف اور مقصد نزول تحریر کیجیے۔ سورۃ البلد کا تعارف یہ ہے کہ سورۃ البلد مکی صورت ہے، اس کی 20 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے اور یہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ لکھیں گے کہ بلد کا معنی ہے شہر۔ اس سورت کی پہلی آیت میں شہر مکہ کی قسم بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البلد جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس شہر کی قسم بیان کرنے کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کے اندر رہتے ہیں۔ اور پھر شہر مکہ کا ذکر ہے کہ مکہ مکرمہ دنیا کا سب سے زیادہ برکت والا شہر ہے، کیونکہ اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے خانہ کعبہ اس میں اندر موجود ہے اور مسجد حرام ہے۔ اور خانہ کعبہ دنیا کا سب سے زیادہ مقدس مقام ہے اور مسجد حرام سب سے زیادہ افضل مسجد ہے، جس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول لکھیں گے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کے ذریعے سے انسان کی جو کردار سازی ہے وہ کی گئی ہے۔ یہاں تک ہمارا ایک سوال مکمل ہوا۔ دوسرا سوال ہے، سورۃ البلد کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات تحریر کیجیے۔ تو سورۃ البلد کے مضامین اور اہم علمی نکات میں یہ ہے کہ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انسانیت کی قسم بیان کی ہے اور فرمایا کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر مشقتوں میں پیدا کیا گیا ہے، مطلب انسان کو دنیا کے اندر بہت ساری تکالیف کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا اور پھر اس دنیا میں انسان کو ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ دنیا میں آ کر آزاد نہیں ہے، بلکہ اسے نیک بننے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں جو ہیں وہ انسان کو عطا ہوئی ہیں، ان کا ذکر ہے، جیسے مال ہے، آنکھیں ہیں، زبان اور ہونٹ۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں راستوں کی پہچان جو ہے وہ سکھائی ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اچھائی کا راستہ اپنائے یا برائی کا۔ اور پھر اس کے بعد جو نیکی کا راستہ ہے وہ بظاہر مشکل راستہ ہے اور انسان جو ہے اس راستے کے اوپر چلنے سے گھبراتا ہے۔ تو جو بندہ نیکی کا راستہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد غلاموں کو آزاد کرنا، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ساری کی ساری باتوں کا حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان جو ہے وہ شرط ہے اور نیکی پر قائم رہنے کے لیے نیک لوگوں سے تعلق رکھنا اور دوسرے کو صبر اور رحم دلی کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے کہ نیکی اس کی قبول ہوگی جس کے اندر ایمان ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھیں گے، ان کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، تو پھر انسان جو ہے وہ نیکی پر قائم رہتا ہے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم دلی کی تلقین کرنا، ہمیشہ ایک دوسرے کو اچھی بات جو ہے وہ کرنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا، دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ یہاں تک ہمارا کویسچن نمبر 2 مکمل ہوا۔